دولت بنی مروان میں۔ اس کے بعد مروان اور اس کی اولاد کا دور حکومت آیا اور اس میں دین سے سیاست کی آزادی بلکہ سیاست پر دین کے احکام و حدود کی قربانی انتہا کو پہنچ گئی۔ عبد الملک بن مروان اگرچہ بڑے درجے کے فقہاء میں سے تھا، بادشاہت سے پہلے اسے مدینہ میں حضرت سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر اور قبیصہ بن ذؤیبہ کے مرتبے کا فقہ سمجھا جاتا تھا، اور یزید کے زمانے میں اس نے کعبے پر سنگ باری کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مگر جب وہ خود خلیفہ ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ بھیج دیا۔ اس ظالم نے عین حج کے زمانے میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، جبکہ زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ کوہ ابو قبیس پر منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت اصرار پر یہ سنگ باری صرف اتنی دیر کے لیے روکی گئی کہ باہر سے آئے ہوئے حجاج طواف و سعی کر لیں، لیکن نہ اس سال کے حج میں مکہ کے لوگ منی اور عرفات جا سکے اور نہ خود حجاج کی فوج کے لوگ طواف اور سعی کر سکے۔ باہر سے آنے والوں نے جب طواف زیارت کر لیا تو حجاج نے اعلان کیا کہ سب حاجی نکل جائیں اور ازسرِ نو سنگ باری شروع کر دی۔ پھر فتح کے بعد جو کچھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن صفوان اور عمارہ بن حزم کے سروں اور ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ عبد الملک اور اس کے بیٹے ولید کی زمانے کی سب سے بڑی لعنت حجاج کی گورنری تھی، جسے 20 سال تک ظلم و ستم کی کھلی چھوٹ ملی رہی۔ اگرچہ کوئی انسان بھی دنیا میں مجسم شر نہیں ہوتا اور حجاج بن یوسف بھی خیر سے بالکل خالی نہ تھا، قرآن پہ اعراب لگوانا اس کی وہ نیکی ہے جس کی تعریف رہتی دنیا تک کی جائے گی۔ سندھ کی فتح بھی اسی کے کارناموں میں سے ہے جس کی بدولت آج اس سرزمین میں اللہ کا نام لینے والے پائے جاتے ہیں، مگر کسی شخص کی ساری نیکیاں بھی ایک مومن کے قتل ناحق کی ہم وزن نہیں ہو سکتیں۔ کجا وہ ظلم و ستم جس کا ارتکاب اس نے اپنے طویل دور حکومت میں کیا۔ مشہور امام قرۃ عاصم بن ابی النجود کہتے ہیں کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت ایسی نہیں رہ گئی جس کا ارتکاب اس شخص نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام قومیں خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تنہا حجاج کو پیش کر کے ان پر بازی لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کو وہ سردار منافقین کہتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اگر ابن مسعود مجھے مل جاتے تو میں ان کے خون سے زمین کی پیاس بجھاتا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت پر کوئی شخص قرآن پڑھے گا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور مصحف میں سے اس قرت کو اگر سور کی ہڈی سے بھی چھیلنا پڑے تو چھیل دوں گا۔ اس نے حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد ساعدی جیسے بزرگوں کو گالیاں دیں اور ان کی گردنوں پر مہریں لگوائیں۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دی۔ وہ اعلانیہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا حکم دوں تو وہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون حلال ہے۔ اس کے زمانے میں جو لوگ قید کی حالت میں کسی عدالتی فیصلے کے بغیر قتل کیے گئے، صرف ان کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے۔ جب وہ مرا ہے تو اس کے قید خانوں میں 80,000 بے قصور انسان کسی مقدمے اور کسی عدالتی فیصلے کے بغیر سڑ رہے تھے، اور یہ ظالم گورنر تھا جس کے حق میں عبد الملک نے اپنی اولاد کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ حجاج بن یوسف کا ہمیشہ لحاظ کرتے رہنا، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے سلطنت ہموار کی، دشمنوں کو مغلوب کیا اور ہمارے خلاف اٹھنے والوں کو دبا دیا۔ یہ وصیت اس کی ذہنیت کی پوری نمائندگی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت ان کے اپنے اقتدار کی تھی۔ اس کا قیام و استحکام جس ذریعے سے بھی ہوا ہو ان کے نزدیک مستحسن تھا، قطع نظر اس سے کہ شریعت کی تمام حدیں اس کی خاطر توڑ ڈالی جاتیں۔
یہ ظلم و ستم اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چیخ اٹھے کہ عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قرہ بن شریک، مدینہ میں عثمان بن حیان، مکہ میں خالد بن عبداللہ القصری، خداوند تیری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب لوگوں کو راحت دے۔ سیاسی ظلم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک انحراف پسند ہو گئے تھے۔ نمازوں میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا، جمعے کا پہلا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے۔ عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا اور اس کے خاندان کے لیے مستقل سنت بن گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا مبارک دور۔ بنی امیہ کی حکومت کے پورے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا رخ جس واقعے نے بدلا وہ یہ تھا کہ سن 93 ہجری میں جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے، ولید بن عبد الملک کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے خبیب کو 50 کوڑے لگوائے گئے۔ پھر سردی کے موسم میں ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی مشق چھوڑ دی گئی۔ پھر ان کو دن بھر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا۔ آخرکار اسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک صریح ظلم تھا اور ایک قطعاً غیر شرعی سزا تھی جس کا ارتکاب گورنر کی حیثیت سے عمر بن عبدالعزیز کو کرنا پڑا، مگر اس کے بعد انہوں نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور ان پر سخت رنج اور خوف خدا مسلط ہو گیا۔ 99 ہجری میں جب سلیمان بن عبد الملک کی خفیہ وصیت کی بنا پر وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ دنیا کے سامنے خلافت اور بادشاہی کا فرق نمایاں کر کے رکھ دیا۔ بیعت کی پہلی تقریر جو انہوں نے کی اس کے الفاظ یہ تھے: میں اس حکومت کی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں بغیر اس کے کہ میں نے اسے طلب کیا ہوتا یا مجھ سے اس معاملے میں رائے لی گئی ہوتی یا مسلمانوں سے مشورہ لیا گیا ہوتا۔ تمہاری گردنوں میں میری بیعت کا جو کلاوہ ہے اسے میں اتارے دیتا ہوں، اب تم لوگ خود جسے چاہو اپنے معاملات کا سربراہ بنا لو۔ مجمع نے بیک آواز کہا کہ ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں، آپ کی حکومت پر ہم سب راضی ہیں۔ تب انہوں نے خلافت قبول کی اور فرمایا: در حقیقت اس امت میں کوئی اختلاف اپنے رب اور اپنے نبی اور اپنے دین کی کتاب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ دینار و درہم کے معاملے میں ہے۔ خدا کی قسم میں کسی کو نہ باطل طریقے سے دوں گا نہ کسی کا جائز حق رکھوں گا۔ لوگو، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے اور جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ جب تک میں اللہ کا مطیع رہوں میری اطاعت کرو اور جب میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں تو میری اطاعت ہرگز تم پر لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یک لخت وہ تمام شاہانہ طور طریقے ختم کر دیے جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کر رکھے تھے اور وہ طرز زندگی اختیار کیا جو خلفائے راشدین کے طرز سے مشابہ تھا۔ پھر وہ تمام جائیدادیں واپس کیں جو خود ان کو ناجائز طریقے سے وراثت میں ملی تھیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیورات اور جواہر وغیرہ بھی بیت المال میں داخل کر دیے اور 40,000 دینار سالانہ کی جائیداد میں سے صرف 400 دینار سالانہ کی جائیداد اپنے پاس رہنے دی جو جائز طور پر ان کی ملکیت تھی۔ اس طرح سب سے پہلے خود اپنا حساب اور امت سے صاف کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ شاہی خاندان اور ان کے امراء میں سے جس کے خلاف بھی کسی کا دعویٰ ہو وہ اپنی شکایت پیش کرے اور جس نے بھی ثابت کر دیا کہ کوئی چیز اس سے غصب کی گئی تھی اس کا حق اسے واپس دلوایا۔ اس پر بنی امیہ کے گھروں میں کوہرام مچ گیا اور انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی پھپھو فاطمہ بنت مروان کو، جس کا وہ بہت ادب و لحاظ کرتے تھے، ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں اس کام سے روکے، مگر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جب فرما روا کے اپنے عزیز و قریب ظلم کریں اور فرما روا اس کا ازالہ نہ کرے تو وہ دوسروں کو کیا منہ لے کر ظلم سے روک سکتا ہے۔ اس نے کہا: تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ اس روش کا تمہیں سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے جواب دیا: قیامت کے خوف سے بڑھ کر اگر مجھے کسی چیز کا خوف ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے امن نصیب نہ ہو۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر پلٹی اور اس نے اپنے کنبے کے لوگوں سے کہا کہ یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم عمر بن خطاب کے خاندان کی لڑکی بیاہ لائے۔ آخرکار لڑکا اپنے نانا پر چلا گیا۔
واضح رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ ان کے احساس ذمہ داری کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پیش رو سلیمان بن عبد الملک کو دفن کر کے جب پلٹے تو بڑے غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہی ملنے پر خوش ہونے کے بجائے الٹے رنجیدہ ہیں۔ پوچھا گیا اس رنج و غم کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا حق اس کی طلب کے بغیر مجھے ادا کرنا نہ ہو۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ جائے نماز پر بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اپنے سر لے لیے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ کوئی بھوکا فقیر ہے، کوئی بے کس مریض ہے، کوئی مظلوم مقہور ہے، کوئی غریب قیدی ہے، کوئی بوڑھا ضعیف ہے، کوئی مالدار مفلس ہے، کوئی حیادار مفلس ہے۔ غرض ملک کے ہر گوشے میں اس طرح کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے مقابلے میں مستغیث ہوں گے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں مقدمہ میرے خلاف نہ ثابت ہو جائے، اس لیے اپنے آپ پر ترس کھا کر رو رہا ہوں۔ انہوں نے ظالم گورنروں اور عاملوں کو ہٹا کر ان کی جگہ اچھے حاکم مقرر کیے۔ وہ تمام ناجائز ٹیکس موقوف کیے جو بنی امیہ کے عہد میں وصول کیے جانے لگے تھے۔ مسلمان ہو جانے والوں پر جزیہ لگانے کا طریقہ بند کر دیا اور اپنے حکام کو سخت تاکیدی احکام بھیجے کہ کسی مسلمان یا ذمی کے قانون کے خلاف کوڑے نہ لگائے جائیں اور کسی کو قتل یا ہاتھ کاٹنے کی سزا مجھ سے پوچھے بغیر نہ دی جائے۔ ان کے آخری عہد میں خارجیوں کے ایک گروہ نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے اس گروہ کے سردار کو خط لکھا کہ خون خرابے سے کیا حاصل ہے، آ کر مجھ سے بحث کر لو، تم حق پر ہوگے تو میں مان لوں گا، میں حق پر ہوا تو تم مان لینا۔ خارجی سردار نے یہ بات تسلیم کر لی اور 2 آدمی بحث کے لیے بھیج دیے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا طریقہ آپ کے اہل خاندان سے مختلف ہے، ان کے اعمال کو آپ مظالم سے تعبیر کرتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ جب وہ ضلالت پر تھے تو آپ ان پر لعنت نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا ان کی مذمت کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں ان کے اعمال کو مظالم کہتا ہوں؟ اس کے بعد آخر لعنت کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ تم نے فرعون پر کتنی مرتبہ لعنت کی ہے؟ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز خارجیوں کی ایک ایک بات کا سکت جواب دیتے چلے گئے۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا کیا ایک عادل آدمی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا جانشین ایک ظالم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ اپنے بعد یزید بن عبد الملک کے حوالے یہ خلافت کر جائیں گے درآں لے کے آپ جانتے ہیں کہ وہ حق پر قائم نہ رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو میرا پیش رو سلیمان بن عبد الملک پہلے ہی میرے بعد ولی عہدی کی بیعت لے چکا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیا آپ کے خیال میں وہ شخص جس نے آپ کے بعد یزید بن عبد الملک کو نامزد کیا ہے اسے ایسا کرنے کا حق تھا اور اس کا یہ فیصلہ برحق تھا؟ اس پر عمر بن عبدالعزیز لاجواب ہو گئے اور مجلس برخاست ہونے کے بعد بار بار کہتے رہے کہ یزید کے معاملے نے مجھے مار ڈالا، اس حجت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، خدا مجھے معاف کرے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد بنی امیہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ خاندانی بادشاہت بھی ختم کر کے چھوڑ دیں گے اور خلافت کو شورا کے حوالے کر جائیں گے۔ اس کے تھوڑی مدت بعد ہی انہیں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا اور پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ دولت بنی عباس۔ بنی امیہ کی حکومت سندھ سے لے کر اسپین تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں کمال درجہ دبدبے کی حکومت تھی، اور بظاہر اس کی طاقت کو دیکھ کر یہ گمان نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کسی کے ہلانے سے ہل سکے گی، لیکن جس طرز پر وہ چل رہی تھی اس کی وجہ سے
گردنیں ہی اس کے آگے جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ سے صرف گردنیں ہی اس کے آگے جھکی ہوئی تھیں، دلوں میں اس کی کوئی جڑ نہ تھی۔ اس لیے پوری 1 صدی بھی نہ گزری تھی کہ عباسیوں نے نہایت آسانی سے ان کا تختہ الٹ دیا، اور جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان پر رونے والی نہ تھی۔ عباسیوں کے وعدے۔ نئے مدعیان خلافت جس وجہ سے کامیاب ہوئے وہ یہ تھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوں گی۔ ربیع الثانی 132 ہجری میں جب صفاح کے ہاتھ پر کوفہ میں خلافت کی بیعت ہوئی تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں بنی امیہ کی زیادتیاں بیان کرنے کے بعد کہا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس خاندان سے تم کو خیر ملی تھی اس سے ظلم و ستم، اور جہاں سے تم کو صلاح ملی تھی وہاں سے تم فساد نہ پاؤ گے۔ صفاح کے بعد اٹھ کر اس کے چچا داؤد بن علی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ اپنے لیے سیم و زر جمع کریں یا محلات بنوائیں اور ان میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا تھا اور ہمارے بنی آل ابی طالب پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور بنی امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہی تھی۔ انہوں نے تم کو ذلیل و خوار کر کے رکھا تھا اور تمہارے بیت المال میں بیجا تصرفات کر رہے تھے۔ اب ہم تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق حکومت کریں۔ لیکن حکومت حاصل ہونے کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ فریب تھا۔ ان کا عمل۔ بنی امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا جس میں 50,000 آدمی مارے گئے۔ 70 دن تک جامع بنی امیہ گھوڑوں کا استبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں کھود ڈالی گئیں۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا اور پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنی امیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بنی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئیں اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جہاں کتے انہیں بھنبھوڑتے رہے۔ یہی کچھ مکہ اور مدینہ میں بھی ان کے ساتھ کیا گیا۔ صفاح کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ پھر مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا کر ان کی امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا اور 11,000 آدمی مار ڈالے گئے۔ رات کو یحییٰ نے ان عورتوں کی آہ و بکا کا شور سنا جن کے مرد مارے گئے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ ان عورتوں اور بچوں کی باری ہے۔ اس طرح 3 دن موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا جس میں عورت، مرد، بچہ، بوڑھا کوئی معاف نہ کیا گیا۔ یحییٰ کی فوج میں 4,000 زنگی تھے۔ وہ موصل کی عورتوں پر ٹوٹ پڑے اور زنا بالجبر کا طوفان برپا کر دیا۔ ایک عورت نے یحییٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے شرم دلائی کہ تم بنی ہاشم میں سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا زنگی سپاہی عرب مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کرتے پھر رہے ہیں؟ یحییٰ کو غیرت آ گئی۔ اس نے اپنی فوج کے زنگی سپاہیوں کو تنخواہیں اور انعامات کا لالچ دے کر جمع کیا اور سب کو قتل کرا دیا۔ یزید بن عمر بن حبیرہ کو صفاح نے اپنے ہاتھوں سے امان نامہ لکھ کر دیا اور پھر عہد و پیمان کی صریح خلاف ورزی کر کے اسے قتل کر دیا۔ خراسان کے مشہور شہر فقیہ ابراہیم بن میمون الصائغ
نے عباسیوں کے اس وعدے پر کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق حدود اللہ قائم کریں گے بھروسہ کر کے ان کی دعوت کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کیا تھا، اور انقلاب کی کامیابی تک وہ ابو مسلم خراسانی کے دست راست بنے رہے تھے۔ مگر کامیابی کے بعد جب انہوں نے ابو مسلم سے حدود اللہ کے قیام کا مطالبہ کیا اور کتاب و سنت کے خلاف کام کرنے پر ٹوکا تو ابو مسلم نے ان کو سزائے موت دی۔ منصور کے زمانے میں عباسیوں کے اس دعوے کی قلعی بھی کھل گئی کہ وہ آل ابی طالب پر بنی امیہ کے مظالم کا بدلہ لینے اٹھے تھے۔ جس زمانے میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور اس کے بھائی ابراہیم روپوش تھے اور منصور ان کی تلاش میں سرگرم تھا، اس نے ان کے پورے خاندان اور ان کے رشتہ داروں کو صرف اس قصور میں گرفتار کر لیا تھا کہ وہ ان کا پتہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے نیلام کی گئی، ان کو بیڑیوں اور طوق اور زنجیر میں مقید کر کے مدینہ سے عراق لے جایا گیا۔ جیل میں ان پر سخت مظالم کیے گئے۔ محمد بن ابراہیم بن الحسن کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ ابراہیم بن عبداللہ کے خسر کو ننگا کر کے 150 کوڑے لگائے گئے، پھر قتل کر کے اس کا سر خراسان میں گشت کرایا گیا، اور چند آدمی اس کے ساتھ عوام کے سامنے یہ شہادت دیتے پھرے کہ یہ نفس زکیہ کا سر ہے۔ کچھ مدت بعد جب نفس زکیہ مدینہ میں شہید ہوئے تو ان کا سر کاٹ کر شہر شہر پھرایا گیا، اور ان کی اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں 3 دن تک مدینہ میں برسر عام لٹکائی گئیں۔ پھر کوہ صلح کے قریب انہیں مقابر یہود میں پھینک دیا گیا۔ ان واقعات نے ابتدا ہی میں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ بنی امیہ کی طرح بنی عباس کی سیاست بھی دین سے آزاد ہے، اور سیاسی اغراض کے لیے خدا کی قائم کردہ حدوں کو پھاند جانے میں جس طرح انہیں باک تھا انہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب ہوا اس سے صرف حکمران ہی بدلے، طرز حکومت نہ بدلا۔ انہوں نے اموی دور کی کسی ایک خرابی کو بھی دور نہ کیا، بلکہ ان تمام تغیرات کو جوں کا توں برقرار رکھا جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی ریاست کے نظام میں رونما ہوئے تھے۔ بادشاہی کا طرز وہی رہا جو بنی امیہ نے اختیار کیا تھا، فرق صرف یہ ہوا کہ بنی امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے قیصر نمونے تھے تو عباسی خلفاء کے لیے ایران کے کسریٰ۔ شورا کا نظام بھی اسی طرح معطل رہا اور اس سے وہی نتائج رونما ہوتے رہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ بیت المال کے معاملے میں بھی ان کا طرز عمل امیوں سے مختلف نہ تھا۔ پھر اس کی آمدنی کے معاملے میں شریعت کے احکام و قواعد کی پابندی کی جاتی تھی، نہ خرچ کے معاملے میں۔ بیت المال امت کا نہیں، بادشاہ کا خزانہ تھا جس کی آمد و خرچ کے معاملات میں کسی کو محاسبے کا حق نہ تھا۔ عدلیہ پر خلیفہ اور اس کے قیصر اور امراء اور متوسلین کا دباؤ بھی ویسا ہی رہا جیسے بنی امیہ کے عہد میں تھا۔ خلیفہ المہدی کے زمانے میں اس کے ایک قائد اور ایک تاجر کا مقدمہ قاضی عبداللہ بن حسن کی عدالت میں پیش ہوا۔ خلیفہ نے قاضی صاحب کو لکھ بھیجا کہ اس مقدمے کے فیصلے میرے قائد کے حق میں کیا جائے۔ خلیفہ نے قاضی صاحب کو لکھ بھیجا کہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے قائد کے حق میں کیا جائے۔ قاضی صاحب نے اس حکم کی اطاعت نہ کی اور معزول کر دیے گئے۔ ہارون الرشید کے عہد میں قاضی حفص بن غیاث نے خلیفہ کی بیگم زبیدہ کے ایک آدمی کے خلاف فیصلہ کیا اور انہیں بھی عہدے سے ہٹنا پڑا۔ شعوبی تحریک اور زندقہ، نسلی، قبائلی اور وطنی عصبیتیں جو بنی امیہ نے بھڑکائی تھیں، بنی عباس کے عہد میں وہ پہلے سے بھی شدید تر ہو گئیں۔ اول تو عباسی دعوت کی بنیاد ہی ایک خاندان کے مقابلے میں دوسرے خاندان کے نسلی استحقاق پر تھی، مگر اپنی کامیابی کے لیے انہوں نے ایک طرف عرب قبائل کو
ایک دوسرے کے خلاف لڑانے اور دوسری طرف اجمیوں کو عربوں کے خلاف بھڑکا کر استعمال کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ عباسی دعوت کے امام ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے ابو مسلم خراسانی کو خراسان کے کام کا سربراہ مقرر کرتے ہوئے جو ہدایات بھیجی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ عربوں میں یمانی اور مزری کے جو اختلافات موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر یمنیوں کو مزریوں سے خوب لڑاؤ، اور دوسری ہدایت یہ تھی کہ اگر ممکن ہو تو ایک زبان بھی عربی بولنے والا باقی نہ چھوڑو، اور 5 بالشت یا اس سے زیادہ کا کوئی عرب لڑکا جس کے متعلق تمہیں ذرا بھی شبہ ہو اسے قتل کر ڈالو۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں ان کے عربی تعصب کی وجہ سے اجمی قوم پرستی یعنی شعوبیت کی جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، بنی عباس کے زمانے میں وہ پوری قوت کے ساتھ بھڑک اٹھی، اور اس نے صرف عربی عصبیت ہی کے خلاف نہیں بلکہ خود اسلام کے خلاف بھی زندقے کا ایک محاذ اٹھا کھڑا کیا۔ اہل عجم میں نسلی فخر و غرور کا جذبہ پہلے ہی موجود تھا، خصوصاً عربوں کو تو وہ اپنے مقابلے میں نہایت حقیر سمجھتے تھے۔ اسلامی فتوحات کے دور میں جب وہ ریگستان عرب کے شتربانوں سے مغلوب ہوئے تو اول انہیں اپنی ذلت کا سخت احساس ہوا، مگر اسلام کے اصول انصاف و مساوات اور صحابہ و تابعین اور علماء و فقہائے امت کے دیندارانہ طرز عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کے اس زخم پر مرہم رکھ دیا بلکہ انہیں عالمگیر امت مسلمہ کے اندر کامل معاشرتی مساوات کے ساتھ جذب کرنا شروع کر دیا۔ اس کی پشت پر اگر حکومت کی انتظامی پالیسی بھی انہی اصولوں کے مطابق ہوتی تو کبھی کسی غیر عرب قوم کے اندر اپنی علیحدگی کا احساس اور قوم پرستی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکتا، لیکن پہلے بنی امیہ کی سخت عربی عصبیت نے، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ذلت کا برتاؤ کر کے ان میں جوابی تعصب پیدا کیا، اور پھر عباسیوں نے اسے اپنی سیاسی اغراض کے لیے استعمال کر کے ابھرنے اور چھا جانے کا موقع دیا۔ اہل عجم نے اسی امید پر عباسی دعوت کا ساتھ دیا تھا کہ ہماری تلواروں کے بل پر جب نئی سلطنت قائم ہوگی تو اس پر ہم چھائے رہیں گے اور عربی اقتدار کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کی یہ توقع ٹھیک تھی اور وہ پوری ہوئی۔